باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 18۔ یترو اور موسیٰ کی ملاقات۔ اور مدیان کے کاہن یترو نے جو موسیٰ کا سسر تھا وہ سب کچھ سنا جو خدا نے موسیٰ اور اپنی قوم اسرائیل کے لیے کیا کہ خداوند نے اسرائیل کو مصر سے باہر نکالا۔ تب یترو موسیٰ کے سسر نے موسیٰ کی بیوی سفورا کو، جسے اس نے واپس بھیجا ہوا تھا، لیا اور اس کے دونوں بیٹوں کو بھی، جن میں سے ایک کا نام جیرشوم تھا، کیونکہ اس کے باپ نے کہا کہ میں مسافری کی سرزمین میں اترا ہوا ہوں، اور دوسرے کا نام الیعازر تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے باپ کا خدا میرا مددگار ہوا اور اس نے مجھے فرعون کی تلوار سے چھڑایا۔ اور موسیٰ کا سسر یترو اس کے بیٹوں اور اس کی بیوی کو لے کر موسیٰ کے پاس بیابان میں آیا، جہاں وہ خدا کے پہاڑ کے پاس ڈیرا لگائے تھا، اور موسیٰ کو کہلا بھیجا کہ میں تیرا سسر یترو تیرے پاس تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ تو موسیٰ اپنے سسر کے استقبال کو نکلا اور ادا بجا لایا اور اسے چوما، اور دونوں نے ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھی اور خیمے میں داخل ہوئے، اور موسیٰ نے اپنے سسر سے سب کچھ بیان کیا جو خداوند نے اسرائیل کے باعث فرعون اور مصریوں سے کیا، اور جو مصیبتیں راہ میں ان پر پڑیں، اور کہ کس طرح خدا نے انہیں چھڑایا، اور ان سب احسانوں کے سبب سے جو خداوند نے اسرائیل سے کیے جب اس نے انہیں مصریوں کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ تو یترو خوش ہوا، اور یترو نے کہا کہ خداوند مبارک ہو، جس نے تمہیں مصریوں کے ہاتھوں سے اور فرعون کے ہاتھ سے نجات دی، اور مصریوں کے ہاتھوں کے نیچے سے لوگوں کو چھڑایا۔ اب میں نے جانا کہ خداوند تمام معبودوں سے بڑا ہے، ہاں اس بات میں ان کا انصاف ہوا جس میں انہوں نے مغروری کی۔ تب موسیٰ کے سسر یترو نے خدا کے لیے سوختنی قربانی اور ذبیحہ نظر گزرانے، اور ہارون اور اسرائیل کے سب بزرگ خدا کے حضور موسیٰ کے سسر کے ساتھ کھانے کو آئے۔ اور دوسرے دن موسیٰ لوگوں کی عدالت کرنے بیٹھا، اور لوگ اس کے سامنے صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہے۔ جب موسیٰ کے سسر نے یہ سب کچھ دیکھا جو اس نے لوگوں کے لیے کیا، تو اس نے کہا کہ تو لوگوں سے یہ کیا کرتا ہے کہ تو اکیلا بیٹھتا ہے اور سب لوگ تیرے سامنے صبح سے شام تک کھڑے رہتے ہیں۔ موسیٰ نے اپنے سسر سے کہا کہ لوگ میرے پاس خدا کی بابت دریافت کرنے آتے ہیں، جب ان میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، اور میں آدمی اور اس کے ہمسائے کے درمیان انصاف کر دیتا ہوں، اور خدا کے احکام اور شریعتیں انہیں بتاتا ہوں۔ تب موسیٰ کے سسر نے ان سے کہا، یہ تو اچھا نہیں کرتا، کیونکہ تو تھک جاتا ہے، اور یہ لوگ بھی جو تیرے سامنے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کام تیری طاقت سے بڑھ کر ہے، تو اکیلے اسے نہیں سنبھال سکتا۔ اب میری بات پر غور کر، میں تجھے صلاح دوں گا، اور خدا تیرے ساتھ ہو۔ تو قوم کے لیے خدا کا قائم مقام ہو کہ تو ان کے معاملات اس کے حضور پیش کرے، اور احکام اور شریعتوں کے بارے میں انہیں خبردار کرے، اور جو راہ انہیں چلنی ہے اور جو کام انہیں کرنا ہے انہیں بتائے۔ اور تو سب لوگوں میں سے ایسے آدمی چن جو لائق اور خدا ترس اور راست دل ہوں اور لالچ سے نفرت کرتے ہوں، اور ان میں سے 1000 اور 100 اور 50 اور 10 پر سردار بنا۔ پس وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف کریں، اور بڑے مقدمے تیرے پاس لائیں، اور چھوٹے مقدموں کا خود فیصلہ کریں، تو تیرا کام ہلکا ہوگا، اور وہ تیرے ساتھ بوجھ اٹھائیں گے۔ اگر تو اس طرح سے کرے اور خدا تجھے یوں ہی حکم کرے تو تو برداشت کر سکے گا، اور یہ لوگ بھی اپنے اپنے مکانوں میں سلامتی سے جائیں گے۔ تب موسیٰ نے اپنے سسر کی بات مانی
اور سب کچھ جو اس نے کہا تھا کیا۔ چنانچہ موسیٰ نے سب اسرائیل میں سے لائق آدمی چنے اور انہیں لوگوں میں سے 1000 اور 100 اور 50 اور 10 پر سردار مقرر کیا۔ بس وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف کرتے رہے اور سب مشکل مقدمے موسیٰ کے پاس لایا کرتے اور آسان مقدموں میں وہ خود فیصلہ کرتے۔ موسیٰ نے اپنے سسر کو رخصت کیا اور وہ اپنے ملک کو چلا گیا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔